الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 سے ابھی ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کا ہم لوگ لکھ چکے ہیں پچھلے ہفتے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ تو یہ جو آیت ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، واو ہم لوگ جانتے ہیں، اذا بھی ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے بعد ہے صحف۔ یہ لفظ بھی پیچھے آ چکا ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، جسے ہم اپنی زبان میں کتابچہ بھی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ صحیفہ۔ جی؟ صرف پیج نہیں ہوتا، پیج تو صرف ایک ورق کے معنی میں آتا ہے نا، ایک ورق نہیں، اس سے زیادہ۔ ورق تو خود عربی میں ہے۔ جی، اصل میں آپ صفحہ سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے۔ صفحہ میں پہلے صاد فے ہے بعد میں ہے، اور صحیفہ میں ہے پہلے ہے فے بعد میں ہے، تو وہ الگ لفظ ہے صفحہ، اور صحیفہ الگ لفظ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ صفحہ صفحات، تو صفحہ پیج کے معنی میں آتا ہے۔ تو وہاں صحف آیا ہے، تو فے بعد میں ہے نا، اور صفحہ میں صاد کے بعد فوراً فے ہے، وہ الگ لفظ ہے جو پیج کا معنی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہے یہ کہ ایک اور چیز سمجھیں تو آپ کو آسانی ہوگی۔ پچھلے انبیاء جو آتے تھے وہ تو ایک خاص قوم، خاص علاقے، خاص مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی ان کو بتایا جاتا تھا، اتنا ہی ان کو پیغام دیا جاتا تھا۔ تو وہ گویا کامل شریعت نہیں ہوتی تھی، مکمل احکامات نہیں ہوتے تھے، کچھ پہلے سے موجود ہیں، کچھ نیا دیا گیا۔ تو اب جو نیا دیا گیا وہ تو مختصر ہوگا نا، شارٹ ہوگا، تو وہ اس کے لیے صحیفہ کافی ہوتا تھا، وہ کتاب نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو کتاب تو صرف 4 ہی ٹوٹل نام آتا ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ کسی 5ویں کتاب کا نام کہیں آتا ہے؟ کتاب کا لفظ ہے ایسے کیا کہتے ہیں کہ کتاب یا احکامات کے لیے جس میں تقریباً مکمل چیزیں گائیڈ کے طور پر پرووائڈ کی گئی ہوں۔ وہ ظاہر ہے کہ ضخیم ہو جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، بہت سارے اس میں کیا کہتے ہیں بیانات ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ لفظ جو آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو چھوٹے چھوٹے ہدایت نامے یا کتابچے دیے گئے تھے اس کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ ہم اور آپ کا جو نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ہر فرد کا الگ الگ لکھا جا رہا ہے، اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا، لوح محفوظ میں رکھا جائے گا۔ تو ہر ایک کا جو الگ الگ نامہ اعمال ہے اس کے لیے یہاں آیا ہے۔ یہاں پر جو یہ لفظ آیا ہے یہ ہر فرد کے نامہ اعمال کے لیے آیا ہے، کہ جب قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب کا وقت آئے گا، اس وقت وہ نامہ اعمال کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، لوگ خود بھی دیکھ لیں
کہ کیا کیا کر کے آئے ہیں انہیں یاد بھی ہے یا نہیں، اور ان کے سلسلے میں اب جو آگے کارروائی ہونے والی ہے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں نعوذ باللہ آ گئی ہے۔ تو اطمینان کے لیے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اتمام حجت کے لیے یہ چیز کی جائے گی۔ اسی کو کہا گیا اذا الصحف نشرت۔ دنیا میں جو صحیفے ملے ہیں اس سے بحث نہیں ہے جو فی صحف ابراہیم و موسیٰ میں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال۔ اب ہر ایک کا نامہ اعمال الگ الگ ہوگا، اس لیے جمع آیا صحف۔ اور نشر کے معنی کیا آتا ہے؟ ہم لوگ اپنے اردو میں بولتے ہیں نشر و اشاعت۔ نشر کے معنی پھیلانا، کھولنا، تو وہ کھول دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے اگلا جملہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اذا سما تو جانتے ہیں، کوشطت نیا لفظ ہے۔ کشتن، ہم لوگ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ کھال ادھیڑتے ہیں نا۔ تو کشت کے معنی وہی کھال ادھیڑنا آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کھال ادھیڑنا۔ یعنی اصل ڈھانچہ تو اندر ہے، اوپر سے ایک کور ہے، کھال، تو کور کو ہٹا دینا تاکہ اندر کی چیز نظر آ جائے۔ ہاں، کور کو ہٹانا۔ ہاں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان میں تو ایک سطح وہ ہے جو ہمیں نظر آتی، جہاں ہمیں سورج، چاند، ستارے اور اس طرح کی دوسری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ جو کور ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہٹا دیا جائے گا تاکہ اصل حقیقت ہمارے سامنے آسمان کی آ جائے۔ کیا کیا ہے؟ کچھ چیزیں تو ہمیں کبھی کبھی اللہ کے نظام کے تحت دیکھنے کو مل جاتی ہے، جیسے اللہ کے نظام کے تحت کبھی ہم کو دیکھنے کو یہ مل جاتا ہے کہ شہاب آتا ہے، جو عام حالات میں تو نظر نہیں آتا، لیکن خاص حالات میں وہ گولے کی طرح برستا ہوا نظر آتا ہے۔ ویسے ہی آسمان میں ہمیں اور آپ کو کہیں پانی نہیں نظر آتا، لیکن اب پانی برستا ہے آسمان ہی سے۔ اب وہ کہ یہاں سے بھاپ اٹھ کے جاتا ہے اور وہ بادل بن جاتا ہے، پھر وہ اور ٹھنڈا ہو کر کے کیا ہوتا ہے؟ بارش کی شکل میں برستا ہے، وہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کہیں نہیں نظر آتا۔ ویسے ہی کبھی اور زیادہ اگر وہی پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اولے اور برف کی شکل میں بھی تو برستا ہے۔ یہ تو اشارات ہیں، ورنہ اور کیا کیا ہے اصل کور کے پیچھے یا اس سسٹم میں ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو وہ سب جب قیامت برپا ہوگی سب نظروں کے سامنے آئے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔ اب اذا تو ہم لوگ جانتے ہیں، جحیم لفظ بھی آ چکا ہے، دوزخ۔ تو دوزخ کے تو بہت سارے نام آئے ہیں، یاد ہیں کچھ کتنے نام آئے ہیں؟ سعیر اور جہنم، جحیم، سعیر اور
وما ادراک ما ہی، ماہیہ نہیں، نارن حامیہ، یہ سب تو صفت ہے۔ ہاں، نار مانے تو آگ ہے، مان لیتے ہیں کہ ایک نام وہ بھی ہے، چلیے اور ہاں، سجیل تو نامہ اعمال رکھنے کی جگہ ہے نا، سجیل تو سنگ گل کو بولتے ہیں، سجین ہے نامہ اعمال رکھنے کی جگہ۔ جی ہاں ہاں ہاں، موسدہ لفظ آیا ہے تو وہ سب صفت ہے نا آگ کی، اصل تو وہ آگ ہی ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، ٹھیک ہے، وہ نام نہیں ہے۔ ایک نام آیا ہے سقر، آیا ہے، ابھی یہ 5 ہوئے، 7 نام آئے۔ ہاں، ابھی 2 اور ڈھونڈنا باقی، ڈھونڈتے رہیے گا۔ ہم کو اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ 7 نام آئے ہیں تو ساتوں یکساں مفہوم رکھتے ہیں یا کچھ اس میں فرق ہے؟ اب فرق کیا ہے یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ جہیم ہے، جہیم کا مطلب آتا ہے بھڑکائی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نارمل آگ جل رہی ہو، اور ایک یہی کہ اس میں اتنا ایندھن ڈالا جائے کہ وہ خوب بھڑک جائے۔ جیسے ہم چولہا جلاتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، ایک حد تک جلا کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ریل کے انجن میں ڈالتے جاتے ہیں خوب بھڑک کر کے، خوب اسٹیم پیدا ہو۔ نہیں، یہی کوئلہ ہوتا ہے، تو پتھر کے کوئلے ہی پہ تو پہلے ہمارے یہاں بھی پکاتے، لکڑی کے کوئلے کے بعد پتھر کوئلہ تو چل ہی رہا تھا، اب نہ گیس آ گیا ہے، ورنہ بیچ کا ایک دور پتھر کوئلے کے چولہے کا بھی چلا ہے، اس کی آگ جو ہے وہ لکڑی کے کوئلے کی آگ سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ہاں، تو اس کے ذریعے جو چیز پکائی جاتی ہے یا گرم کی جاتی ہے وہ زیادہ پکتی ہے اور زیادہ گرم ہوتی ہے اور زیادہ بھڑکتی بھی ہے۔ تو جہیم کے معنی آتے ہیں بھڑکائی ہوئی آگ۔ باقی ابھی ڈھونڈتے رہیے گا، جب آئے گا تب 7 ڈھونڈ کے 7 کا فرق۔ ہاں، سعیر ابھی ہم لوگ یہ کرنے لگیں گے تو یہ رہ جائے گا، یہ جب آئے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے، ابھی تو صرف ہم کو وہ سمجھنا تھا۔ میں نے تو صرف اس لیے کہ یہ 7 نام ہیں، 7 میں فرق ہوتا ہے، ایک سوال آپ کے ذہن میں رہے، اس لیے یہ ایشو چھیڑ دیا۔ کچھ کام رہنا چاہیے نا گھر پہ کرنے کے لیے۔ ہاں، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، کیا؟ اچھا، یہی سعیر ہے نا؟ ہاں، ہے تو باب تفعیل سے، سعرہ یسعر مجہول ہے، سعرہ جو معنی اس کا ہے وہی معنی اس کا ہے۔ سعرہ معنی ہوتا ہے ابال کھانے والی۔ اصل میں بھڑکانے ابال کھانے میں یہ ہے کہ بھڑکانے میں اس کی حدت بڑھتی ہے اور ابال کھانے میں اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ پانی ابلتا ہے اتنے ہی اوپر اٹھ کر کے اتنے ہی دور تک پھیلتا ہے تو وہ بھڑکانے کا مفہوم بھی، اسی لیے بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بھڑکائی ہوئی، سعیر کا ترجمہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں پھیلاؤ یا وسعت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں صرف بھڑکا جتنا زیادہ اوپر اٹھ سکے، بھڑک سکے، اور سعیر بھڑک کر کے جتنا زیادہ پھیل سکے۔ اِذَا الْجَحِیمُ سُعِرَتْ، جبکہ بھڑکائی ہوئی آگ اور پھیلا دی جائے گی۔ دونوں الفاظ استعمال ہوئے،
کہیں اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنا ہے، کہیں اس پہلو کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا؟ ہاں جہنم ہی کا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں بھڑکائی ہوئی، بعض لوگ کرتے ہیں پھیلائی ہوئی، حالانکہ دونوں کا مجموعہ ہے یہ سعیر، بھڑک کر کے پھیلے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ جنت تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اب ازلاف معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب کرنا، افعال سے۔ آپ لوگوں میں سے کس نے حج کیا ہے؟ حج کیا؟ تب حج میں مزدلفہ گئے تھے؟ مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن میں مزدلفہ آیا ہی نہیں، قرآن میں مزدلفہ کے لیے مشعر حرام کا لفظ آیا ہے، مشعر حرام کا لفظ آیا ہے۔ اسی ازلاف سے مزدلفہ معنی ہوتا ہے جو قریب ہو، قریب کیا گیا ہو۔ چلیے وہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ فوراً کیچ کر لیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ مزدلفہ میں تو دال بھی ہے زے لام فے کے علاوہ، وہ دال اصل میں تے سے بدلی ہوئی ہے، تے دال زال اس کا تلفظ ایک جگہ سے ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی وہ آپس میں عدل بدل جاتے ہیں۔ اب وہ سب اصول تجوید میں ہم لوگ پڑھیں گے ابھی آگے جب آئے گا تب۔ اس کا نام کیوں کس کے قریب؟ ہاں کیا قریب؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ حج میں جہاں جہاں آپ جاتے ہیں، خانہ کعبہ سے قریب کون ہے؟ مزدلفہ یا عرفات؟ اب سمجھ میں آیا؟ سینٹر پلیس تو خانہ کعبہ ہے، جو چیز خانہ کعبہ کے احاطے میں ہے اس میں تو سب چیز گویا خانہ کعبہ کا جز ہی شمار ہوگی۔ اب باہر جہاں جہاں کوئی مقدس مقام ہے، جہاں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے، اس میں قریب تر جگہ مزدلفہ ہے، اس لیے اس کا نام مزدلفہ ہے۔ لیکن قرآن نے وہ نام ان کا دیا ہوا ہے اس پہلو سے، ورنہ قرآن نے تو مشعر حرام کا ہے۔ قرآن تو ایک دوسرا معنی لینا چاہتی ہے نا۔ مشعر حرام تو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں جا کر کے شعور معنی کیا ہوتا ہے؟ احساس۔ مشعر حرام کا مطلب احساس جگانے کی جگہ، اور احساس جگانے کی محترم جگہ۔ مشعر حرام میں ہم جا کے کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں۔ یہ سب جو عمل ہے یہ ہمارے اللہ سے تعلق کو جگاتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ اللہ کے خاطر کیا 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 ابراہیم علیہ السلام نے، وہی مجھے بھی کرنا ہے۔ شیطان کو مار بھگایا، اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہر وقت آہوزاری اور اللہ کی بندگی میں لگے رہتے تھے، کبھی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں۔ وہ سارا سینس جگانے کے لیے، اس لیے اس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہاں کچھ یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے علمت نفس ما احضرت۔ علم کے معنی تو معلوم ہے، نفس کے معنی بھی معلوم ہے، ما کے معنی بھی معلوم ہے، اور احضرت کے معنی کیا ہے؟ حاضر کرنا۔ علمت نفس ما احضرت۔ حضور معنی تو حاضر ہونا ہوتا ہے، اور احضار معنی حاضر کرنا۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں پیش کرنا، یہ بھی باب افعال سے ہے۔
یعنی قیامت کے دن جو کچھ بھی دنیاوی زندگی میں انسان نے کیا ہوگا وہ سب پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو معلوم ہو جائے گا ہر فرد کو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ ایسے تو انسان بھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بھول جاتا ہے پوری زندگی میں کیا کیا کیا، کبھی کبھی کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، لیکن وہاں ہر چیز پیش کی جائے گی تو ہر چیز یاد آ جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ اسے معلوم ہوگا، یا خود اس نے جو پیش کیا ہوگا وہ بھی اسے معلوم ہوگا۔ اب یہاں پر جو اصل سوال آتا ہے کہ ما احضرت سے مراد کیا ہے؟ انسان جان جائے گا جو اس نے پیش کیا یا حاضر کیا۔ ہاں، اب سب سے اہم چیز تو وہی کہ جو نامہ اعمال اس نے پیش کیا، زندگی میں جو اس کو موقع دیا گیا تو اس میں کیا کیا اس نے کیا وہ پیش کیا کرے گا۔ اچھا، تو اب جو کچھ وہ پیش کرے گا، کوئی انسان اپنے عیب ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ جو اچھا اچھا ہوگا وہی پیش کرے گا، جو خراب خراب ہوگا وہ پیش کرے گا خود سے؟ نہیں کرے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال تو کامن بات ہو گئی، یہاں جو نیک اعمال اس نے کیے ہیں، عبادت کی ہے، بندگی کی ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ پیش کرے گا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، اس کا مجھے اجر اور بدلہ چاہیے۔ اس سے آگے اس سے بھی زیادہ اہم کام ہے لوگوں کی اصلاح۔ ایک تو یہ کہ کوئی اپنی فکر کرے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کی فکر کرے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار اور عام انسانوں کے بارے میں۔ یہ ایک اور بڑا اور اہم کام ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو منصبی ذمہ داری ہے انسان کی کہ وہ دنیا کے اندر خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے، دنیا کو کیسے بڑھتے، دنیا کو کیسے چلائے، اس سلسلے میں اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ پیش کرے گا کہ دیکھ تو نے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی تھی، میں نے یہ کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ پرسنل کوئی کرے تو وہ تو اس تک محدود ہے، صرف اس کے اور اللہ کے درمیان، اور ایک یہ ہے کہ پرسنل سے ہٹ کر کے اور دنیا کائنات کے حوالے سے کوئی کام کرے، ہے نا۔ تو یہ اس سے زیادہ اہم اور مشکل کام ہے جس کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انسان نے اپنے کندھے پہ لے لیا تھا۔ تو بعض لوگ اس معنی کو اور بڑھا کر کے وہاں لے جاتے، یہ سب حضرت کے اندر آئے گا۔ سب ما حضرت کے اندر کیا پیش کرے گا یہ واضح لفظوں میں نہیں کہا گیا۔ اب اس کی تشریح میں ہم کیا کیا سمجھ سکتے ہیں، یا علماء و مفسرین نے کیا کیا سمجھا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو ہر عمل، ایک اس میں سے نیک عمل، اس نیک عمل میں سے بھی جو اور افضل عمل ہے، تو ہر معنی لیتے ہیں مفسرین، اور ہر معنی کی گنجائش اس لیے کہ یہاں واضح لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ چلیے ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ اب قسم کے معنی تو معلوم ہے، قسم کھانا۔ اقسموں کا مطلب یہ بھی باب افعال سے اقسام، قسم کھانا۔ فا معنی معلوم ہے، لا معنی بھی معلوم ہے۔ خنس، خنس بھی پڑھ چکے ہیں، اردو والا خنس نکال لیں گے وہ نہیں ہے۔ خناس پڑھا ہے، وسواس الخناس، خناس سے معنی کیا پڑھا ہے؟ ہاں کیا پڑھا ہے؟ خنسن، اس سے بنے گا خانس، اس کی جمع ہے خنس۔ خانس جو ہے یہ اس میں فاعل ذوالفعل معروف،
جمع خنس، اور خنسون اسم الفعل ہے نا. اس کے معنی ہوتا ہے چھپ کر ظاہر ہونا. شیطان یعنی شیطان ہمیں نظر نہیں آتا. کوئی کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ لیکن وہ ہمارا دشمن ہے اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر کے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی شخصیت کے شکل میں، چاہے کسی اور روپ میں. اب کیسے وہ شخصیت کی شکل میں اور روپ میں ظاہر ہوتا ہے؟ اگر ہم نے پڑھا ہے کچھ سیرت تو سمجھ سکتے. آیت الکرسی کیسے معلوم ہوئی تھی؟ شیطان نے بتایا، کس کو بتایا تھا؟ ایک صحابی کو بتایا. ایک صحابی جو بیت المال کے مال کی حفاظت میں مامور تھے. اب وہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا تو وہ تو عام ہی شکل میں آیا تھا. لیکن اتنا پاور دیا گیا ہے شیطان کو. شیطان کو اتنا پاور دیا گیا ہے کہ آپ کو بہکانے کے لیے جو کرنا ہو کر لے، لیکن آپ کو مجبور کر دے بہکنے پر، یہ پاور نہیں دیا گیا. یہ پاور نہیں دیا گیا. وہ آپ کو وسوسہ ڈالے گا، آپ کے سامنے ایسی چیزیں مزین کر کے پیش کرے گا کہ آپ بہک جائیں، لیکن وہ زبردستی پکڑ کے لے کے چلا جائے کہیں آپ کو، یہ پاور اس کو نہیں دیا گیا. یہی تو آزمائش ہے کہ آپ اس کے کہنے سننے میں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، یعنی اس کے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں. نہیں، یہی تو آزمائش ہے. چلیے، تو اصل میں وہ چھپا ہوا ہے لیکن ظاہر ہو کر کے کیا کرتا ہے؟ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم سمجھ نہیں پاتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں، کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن آگے تاروں کی بات ہے. جی، آگے کیا آ رہا ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے. یہ تو اس کا اصلی معنی ہوا. اب یہاں پر یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو ہے صفت چھپ کر ظاہر ہونا. شیطان کی صفت بھی ہے اور بھی کسی چیز کی صفت ہو سکتی ہے. تو یہاں پر یہ آسمان کے تناظر میں ستاروں کے لیے آیا ہے کہ ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں، رات میں ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت جو اس کی ہے اس کو شو کیا گیا کہ چھپ کر کے ظاہر ہونے والا. چاند تارے بھی ہو سکتے ہیں، چاند اور سورج بھی ہو سکتے ہیں. سورج کبھی چھپتا نہیں ہے. لیکن ایک حصے میں رات اگر آئی تو ان کے لیے تو چھپا ہوا ہی ہے. ہاں، لیکن ستارے، دونوں کے چھپنے کے اسٹائل میں فرق ہے نا. آپ اگر جیسے زمین گردش کر رہی ہے ویسے ہی راکٹ کے ذریعے آپ گردش کیجئے تو آپ کے لیے سورج کبھی نہیں چھپے گا، لیکن ستارہ تو اس کے باوجود چھپتا ہے. دونوں کے اسٹائل میں فرق ہے. ہمیں لگتا ہے بہت سارے ستارے اپنی جگہ، ہماری تحقیق ہے سائنس کے ذریعے، ستارے اپنی جگہ رہتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہے نا. اب یہ چھپنا نہیں ہوا. ستاروں کی ایک قسم وہ ہے جو چھپ جاتی ہے، غائب ہی ہو جاتی ہے. آج نظر آ رہی ہے، کچھ مدت بعد وہ نظر ہی نہیں آئے گی کبھی، پھر کبھی دوبارہ بھی ظاہر ہو جائے گی. تو ستاروں کے معاملے میں ہر طرح کی مثالیں پائی جاتی. ستاروں کی ایک قسم وہ ہے جو ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہتی ہے، چاند سورج کی طرح، لیکن ہم اس سے مشابہت اس لیے نہیں دے سکتے کہ سب کی کوالٹی میں فرق ہے. چاند کا معاملہ یہ کہ اس کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں، لیکن سورج کی اپنی روشنی ہے.
تاروں کی اپنی روشنی ہے، چاہے وہ ہمیں کم لگتی ہے دور زیادہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو بعض تارے سورج سے زیادہ روشن ہیں، سورج سے زیادہ کیا کہتے ہیں ان میں حدت پائی جاتی ہے، لیکن ہم سے اتنے زیادہ فاصلے پر ہیں کہ وہ بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن جو تحقیق بتاتی ہے وہ تو یہ بتاتی ہے۔ تو یہ اس کی ایک کیفیت ہے جس کا بیان ہے یہاں، کہ چھپ کر وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہے یہ کہ چھپ جاتا ہے پھر ظاہر ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے پھر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جو چیز سمجھانی ہے وہ صرف یہ سمجھانی ہے کہ یہ سب اسٹیبل نہیں ہیں۔ سمجھانا کیا ہے؟ یہ سب اسٹیبل نہیں ہے، اتنا تو تم اپنی نظروں سے روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہو۔ اب یہ سب اسٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ختم ہو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں۔ جب ختم ہو سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت اپنی جگہ ہونی یقینی ہے، یہ اصل سمجھانا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جوار الکنس، جرا یا جری معنی کیا ہوتا ہے؟ بہنا، چلنا، جاری، نہر جاری ہے، تو جاریتن معنی ہوتا ہے بہنے والی، چلنے والی، یا اور اس کو ستارے کے تناظر میں کر دے تو گردش کرنے والی، ٹھیک ہے؟ اس کی جمع ہے جواری۔ اب اس کے بعد ہے کنس، بالکل خنس کی طرح ہے، خنسن، خانسن، خنس، خانس کی جمع خنس، ویسے کنسن، کانسن جمع کنس، الٹا معنی اس کا ہے۔ اس کا معنی ہے چھپ کر ظاہر ہونا، اور کنس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل چھپ جانا، یعنی یہ تو ظاہر ہونا ہے اور یہ چھپ جانا ہے۔ یس، اصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کنیسہ، ایک لفظ، کنیسہ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا سے کٹ کر کے ایک گوشے میں سارے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے وہاں عبادت میں لگ جاتے ہیں، اس لیے اس کو کنیسہ کہتے ہیں۔ جو ہرنی ہوتی ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ ہر وقت دوڑ بھاگ کرتی رہتی ہے، لیکن کبھی اسے ڈر خوف ہو تو وہ جھاڑی کے اندر جا کے چھپ جاتی ہے۔ تو وہ جو چھپ جانے کی جگہ ہے اس کو بھی کنیسہ کہتے ہیں۔ ہرن جہاں جا کے چھپ جاتی عربی زبان میں، ویسے ہی ہم میں اور آپ میں سے جو لوگ دنیا کے جنجال سے کٹ کر کے جا کے چھپ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی کنیسہ کہتے ہیں۔ تو کنس کے معنی آتے ہیں اصل میں چھپ جانا۔ یہ باب ضربہ سے، یہ بھی باب ضربہ سے ہے۔ ہو گیا؟ کنس میں چھپ کر ظاہر ہونا ہے۔ ہاں کنس میں چھپ کر ظاہر ہونا، ہاں، کنس میں الٹا چھپ جانا، ظاہر تھا چھپ گیا، الٹا معنی۔ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب تارے نظر آتے رہتے ہیں رات میں، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے نظر آنا بند ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اب تشریح میں ہم لوگ اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے کیا۔ اس کے بعد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، لیل مانے تو رات ہے، عَسْعَسَةٌ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں؟
چھا جانا، رات جب شروع ہوتی ہے تو اندھیرا آتا ہے اور دھیرے دھیرے پورا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو یہ جو رات کا آنا اور دھیرے دھیرے اس کا بالکل کالا یا اندھیرا ہو جانا ہے، اسی کو بولتے ہیں اس چھا جانا، یا اندھیرا چھا جانا کہہ لیں۔ جبکہ رات چھا جاتی ہے یا رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا لکھ لیں تو شاید زیادہ کلیئر ہو، مطلب وہی اندھیرا چھا جانا۔ اب یہ ہے فعلالۃ فعلال، باب فعلالۃ فعلال پڑھا ہے نا رباعی میں، عین سین 4 لفظ مادہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح تو معلوم ہے، تنفس، ہمارے یہاں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، جن لوگوں کی سانس جلدی جلدی آتی ہے اس کو بولتے ہیں تنفس کا مریض ہے۔ تنفس کے معنی ہی ہوتا ہے سانس لینا۔ اب یہ کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جاندار سانس لیتے ہیں، صبح تو جاندار ہے نہیں، وہ بھی سانس لیتی ہے، یہ سمجھنا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ جانور سانس لیتے ہیں، ہم لوگ سانس لیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن صبح جو ہو رہی ہے وہ کوئی جاندار چیز تو ہے نہیں، لیکن وہ بھی سانس لیتی ہے۔ اب یہ سمجھنا ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن معنی تو اس کا سانس لینا ہی ہے، معنی تو لکھنا پڑے گا سانس لینا۔ باب تفاعل سے مطلب کیا ہے وہ بھی ہم لوگ غور کریں۔ اس کے بعد اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اِنَّا بے شک، ہو سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ لام تو تاکید کے لیے آتا ہے، اِنَّا کی خبر پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں حرف مشابہ فعل کی بحث میں۔ قول کے معنی بات، رسول کے معنی پیغامبر، کریم کے معنی معزز، یہ سب آ چکا ہے۔ کریم کے معنی شریف، کرامت ہم لوگ بولتے ہیں، تو کریم کے معنی چاہیں تو لکھ لیجئے شریف، معزز۔ ٹھیک ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مقیم، ذی معنی والا، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ذو معنی والا، قوت کے معنی قوت پڑھ چکے ہیں، عندہ معنی پاس، ذی معنی پڑھ چکے ہیں، عرش، عرش بھی پڑھا ہوا ہے۔ عرش کے معنی ہوتا ہے تخت، تخت، بادشاہ سلامت کا جو تخت ہوتا ہے اس کو عرش بولتے۔ ہم لوگ تو عرش بولتے ہیں اوپر کی چیز کو، عرش معلّہ، لیکن معلّہ کے معنی تو بلند کے آتے ہیں۔ عرش معلّہ مطلب ہے کہ اوپر بلند کیا ہوا تخت۔ عموماً نارمل لوگوں کے لیے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، تخت کو اس سے اونچا بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عرش معلّہ بولتے ہیں۔ اوپر والی آیت جو ہے نور قول رسول کریم، ہاں، یہ سب کہ قرآن میں معزز رسول کا قول ہے، ہاں تو اللہ کا قول ہے۔ بالکل اللہ کا قول ہے، لیکن ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں دیا ہے یا اپنے پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا ہے؟ تو یہ بتانا ہے کہ جو پہنچانے کا سورس ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم تک پہنچا ان کے توسط سے ہے نا، تو اس توسط کو یہاں شو کرنا ہے کہ جو واسطہ ہے وہ واسطہ صحیح ہے، درست ہے، اس کے اندر کوئی جھول، کوئی کمی، کوئی غلطی نہیں پائی جاتی۔ اب یہ کیوں سمجھایا گیا ہے؟ اس لیے سمجھایا گیا کہ وہ یہ الزام دیتے تھے، یہ تمہارا قول ہے، تمہارا قول ہے، تم نے گڑھا ہے، تم نے کہیں سے سیکھا ہے، تو اس کے جواب میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اب اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کا قول ہے، تو اللہ کا قول بھی تو کہا گیا ہے قرآن کو،
دوسری جگہ، وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب بیچ میں جیسے کوئی سفیر ہے، ایمبیسڈر کوئی پیغام پہنچاتا ہے دوسرے ملک کے حکمراں کو یا کسی بھی ذمہ دار کو، تو اب پہنچاتا یہ ہے کہ ایمبیسڈر نے کہا، لیکن ظاہر ہے کہ ایمبیسڈر کے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات ہے، ایمبیسڈر کہنے کا مطلب ہے کہ جس کا وہ ایمبیسڈر ہے اس کی بات ہے نا۔ ویسے ہی رسول جس کا رسول ہے اس کی بات وہ قرار پائے گی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جبریل کا قول ہے، کہا جا رہا رسول کا مطلب وہ پیغام پہنچانے والا ایک بیچ کی کڑی ہے، اس لیے وہ کوئی الزام نہیں آتا۔ چلیے، اس کے بعد ہے مطاعن ثم امین۔ مطاع کے معنی ہم لوگ جانتے اطاعت معنی پیروی کرنا، مطاع معنی جس کی پیروی کی جائے، اسی کا ذوالفعل مجہول ہے، اطاع یطیع مطیعون، اطیع یطاع مطاعون۔ اور سما نیا لفظ ہے، ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے پہلے سما پڑھا ہے، سما معنی کیا پڑھا ہے؟ پھر، لیکن یہ سما نہیں ہے، یہ سما ہے، صرف زبر کا فرق ہے، پیش اور زبر کا۔ سما معنی کیا ہوتا ہے؟ وہاں، ظرف کا معنی دیتا ہے، سما امین۔ مکین کو کیا لیا گیا؟ مکین ذی العرش مکین۔ ایک منٹ ایک ایک کر کے، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان میں سورہ دہر میں ہاں کیا آیا ہے؟ سما اذا رأیت سما رأیت۔ ہاں اذا رأیت سما رأیت کہاں ہے؟ یہ پڑھیں گے، وہ تو پہلے آیا نا، اگر وہاں سما آیا تو وہاں بھی معنی وہاں ہی ہوگا، وہاں وہیں اسی جگہ۔ سما کے معنی وہ آتے ہیں چاہے کہیں آئے، ہاں وہاں وہیں اسی جگہ۔ اور آپ کا سوال تھا مکین ہے نا، تو مکان معنی جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ مقام، نو رہواسی۔ ہاں اردو میں رہواسی ہوتا ہے، اصل میں مکان جو ہے یہ تو ظرف ہے کانا یکونوں سے، کانا معنی ہونا، مکان معنی ہونے کی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں، یہ مکین اس سے نہیں ہے، یہ ہے میم کاف نو سے۔ مکانہ معنی ہوتا ہے جمانا، ام مکناہم فی الارض، ہم اگر انہیں زمین میں جما دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو یہاں مکین جو آیا ہے طاقتور مضبوط فرد کے لیے آیا ہے، ذی العرش مکین عزت والے فرد کے لیے آیا ہے، ہاں طاقتور عزت والا۔ اس کا مادہ ہے میم کاف نو، مکن یمکنو، جمنا، جمنے والا، جس کے پاس پاور ہوگا وہ جم پاتا ہے نا، جس کے پاس پاور ہوتا ہے اس کو آسانی سے عزت بھی مل جاتی ہے، اس لحاظ سے سمانا طاقتور عزت یا جمنے والا، یعنی اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، پھیر نہیں سکتا کہ اپنے مطلب کے لیے اس سے کہہ دے، اس کے بجائے اس کو دے آؤ۔ جیسے بنی اسرائیل الزام لگاتے ہیں نا کہ جبرائیل کو جو پیغام دیا گیا تھا، نبوت کا سلسلہ تو ہمارے یہاں تھا، ہمارے یہاں کسی کو پہنچانا چاہیے تھا، اس نے غلطی سے جا کر کے کیا کیا ہے؟ محمد کو پہنچا دیا ہے۔ تو ایسا ٹلنے والا نہیں کہ کوئی کچھ بھی چاہے یا پھیرنا چاہے، گھمانا چاہے تو گھما دے اور پھیر دے، وہ اپنی جگہ اٹل ہے، جمنے والا ہے، طاقتور ہے، عزت والا ہے، اس کو کوئی پھیر نہیں سکتا، یہ مفہوم ہے۔ متعین اس کی پیروی کی جاتی ہے، پیروی کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے پیچھے اس کی اتباع میں چلتے ہیں۔ سما امین، وہیں وہ کیا ہے؟ امین، امین تو وہی امانت سے ہے، امانت دار۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی، صاحب مانے ساتھی، مجنون مانے پاگل، تمہارا ساتھی پاگل نہیں۔ یہ سب لفظ ہم لوگ جانتے ہیں،
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، لقد تو پڑھ چکے ہیں، رآ بھی پڑھ چکے ہیں، افق نیا لفظ ہے۔ حالانکہ اردو میں ہم لوگ یہ بولتے ہیں افقن، جمع ہے اس کی آفاق۔ افق بولتے ہیں آسمان کے کنارے کو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا پورب پچھم، تو لگتا ہے کہ آسمان دھیرے دھیرے گولائی کے اترتے ہوئے نیچے تک جا رہا ہے اور جا کر کے زمین میں مل جا رہا ہے، تو وہ جہاں مل رہا ہے اسی مقام کو بولتے ہیں افق، آسمان کا کنارہ۔ اب افق کی جمع آفاق ہے، تو جو چیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آفاق، اس لیے کہ گویا چاروں کنارے تک پہنچ گئی۔ بولتے ہیں نا دین اسلام آفاقی ہے، یعنی ہر جگہ کے لیے، چاروں کناروں کو ٹچ کرنے والی ہے۔ وہ ہے افق مانے آسمان کا کنارہ، جمع آفاق، اور مبین مانے کھلا ہوا، روشن۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ما مانے نہیں جانتے ہم لوگ، یا ما مانے کیا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کے معنی میں ہے۔ ہوا مانے وہ، علی مانے پر، غیب مانے غیب، یہ سب جانتے ہیں۔ ضنین نیا لفظ ہے۔ ضنین کے معنی آتا ہے بخیل۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جتنے الفاظ ہیں اس میں ایک ہی لفظ بچا ہے، باقی سب آپ کو معلوم ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اینا اور تذہبون بھی پڑھ چکے ہیں، ذہبہ یذہبو۔ ان هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ ان معنی نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ الا آیا اس لیے نہیں کا معنی ہے۔ یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ما فعل ان فعل، ما ان فعل لا فعل، اس نے نہیں کیا، تو ان فعل معنی نہیں کیا ہوتا ہے نا، ان نہیں کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہوا الا ذکر للعالمین سب معلوم ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لام مانے لیے، من مانے جو، منکم مانے تم میں سے، ان یستقیم یہ استقامت لفظ ہے۔ قیام مانے کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا۔ استقامت مانے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہونا، چاہنا۔ استفعال سے چاہت کا معنی، جیسے استغفر اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں، استعینو میں مدد چاہتا ہوں، استعانت، نستعینو پڑھتے ہیں نا، تو ویسے استقامت مانے کھڑا ہونا چاہنا۔ اب اس کا ترجمہ با محاورہ کر دیتے ہیں، استقامتن لفظی معنی ہے کھڑا ہونا، چاہنا، باب استفعال سے ہے۔ اب ایسے ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں جمنا بھی، اس لیے کہ جو کھڑا ہونا چاہتا ہے گویا وہ ایک ہی جگہ جم جانا چاہتا ہے، اٹل ہو جانا چاہتا ہے۔ بس یہی ایک لفظ تھا جس کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ شاء مانے تو جانتے ہیں، چاہنا، انشاءاللہ۔ تو آج یہ معنی ختم ہوا، اب اگلی بار ہم لوگ پورا سبق سمجھنے کی کوشش کریں گے، پوری سورہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔